محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 ایسے کام ہیں اور 4 ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے نصیب کو بدل کر رکھ دے گا۔ ان عملیات اور وظائف کو آپ نے رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے کرنا ہے، تو آپ کو ان سے کون کون سے فائدے حاصل ہوں گے، توجہ سے سنیے گا۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ نمبر 2، رمضان المبارک آنے سے پہلے سبحانہ و تعالی آپ کے رزق کو اور مال و دولت کو وسیع اور کشادہ فرمائے گا، یعنی برکت دے گا۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے گا، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، مرنے کے بعد قبر روشن اور منور ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے حفاظت فرمائے گا۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو ان عملیات و وظائف سے ہے وہ یہ کہ ان کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو راضی کرنا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ جو لوگ یہ 4 اعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل رب کریم ان سے راضی ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ جس سے راضی ہو جائے تو پھر اللہ اسے دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کون کون سے 4 عملیات ہیں، کون کون سے کام ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیکن عملیات کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک کام بھی ضرور کر لیجئے، یعنی رمضان کریم کے آنے سے پہلے اپنے گھروں کی صفائیاں کر لیں، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہمارے پاس مہمان بن کر آنے والا ہے۔ لہٰذا جس طرح سے مہمانوں کے آنے پر ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا کرتے ہیں اور سجاتے ہیں، تو اس بابرکت مہینے کے آنے پر بھی لازمی اپنے گھروں کو صاف ستھرا کر لیں اور جس قدر ہو سکے اپنے گھروں کو سجائیں۔ گھروں کو، کمروں کو، صحن کو، باورچی خانے کو اچھی طرح سے دھو لیں، اپنے بستروں کو پاکیزہ کر لیں، یعنی ایک بار دھو لیں، اپنے مصلے، جائے نماز وغیرہ ایک بار ضرور دھو لیں۔ اپنے گھروں کو صاف ستھرا کر لیں، آراستہ پیراستہ کرنے یعنی گھروں کو سجانے اور سنوارنے کا یہ وہ عمل ہے کہ جس کی برکت سے اللہ عز و جل کی رضا سے بابرکت اور مقدس مہینے کی میں ضرور ہم پر نازل ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل رمضان المبارک کی تیاری کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری بھی ملاحظہ فرمائیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ پاک 10 گنا زیادہ نعمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یقیناً اس عمل سے اللہ پاک ضرور خوش ہوگا، اور جس بندے سے اللہ کریم خوش ہو جاتا ہے اسے دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں مل جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، گھروں کی صفائی ستھرائی اور تزئین و آرائش کے اس عمل کے علاوہ اس ویڈیو میں 4 ایسے کلمات اور وظائف بھی بتائیں گے کہ جن کی بدولت اللہ رب العزت اپنے رزق کی بارش آپ پر عطا فرمائے گا اور مال و دولت میں بے پناہ اضافہ اور برکت نازل فرمائے گا، قرضہ کو غیبی طریقے سے ادا کرنے کا سبب مہیا فرمائے گا، اور انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے آپ کا تمام قرضہ ادا ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا چاند نمودار ہونے سے پہلے ان عملیات و وظائف کو کر لینا ضروری ہے۔ نہایت ہی توجہ سے عملیات ملاحظہ فرما لیجئے۔ نمبر 1، انسان غلطیوں، کوتاہیوں اور خطاؤں کا پتلا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہر پل، ہر لمحہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کرنے سے پہلے اپنے دامن کو گناہوں سے پاک صاف کر لیں، جس طرح گھروں کو پاک صاف کیا کرتے ہیں۔ اپنے دل کو بھی ہر طرح کی معصیت سے یعنی گناہ سے پاک و صاف کر لیں۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کے دل و دماغ میں غم و غصہ ہے تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اسے معاف فرما دیں، اور جس کے لیے بھی دل میں نفرت لیے پھرتے ہیں اسے معاف کر کے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں۔ اس کے علاوہ اپنے سابقہ صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے معافی کے طلبگار ضرور ہوں، اور اس سلسلے میں توبہ و استغفار جتنا زیادہ ہو سکے کریں۔ توبہ استغفار اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بہت سے الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی کے طلبگار ہو سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں۔ تو آپ حضرات استغفار کی تسبیحات کر سکتے ہیں: استغفر اللہ،
کی تسبیحات یا ثواب اللہم اغفر لی کی تسبیحات کر سکتے ہیں، اور افضل ترین استغفار یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رمضان المبارک سے پہلے ان الفاظ کے ذریعے سے اپنے دامن کو گناہوں کی سیاہی سے دھو ڈالے۔ نمبر 2، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اور اس کے پیاروں کی قبریں روشن اور منور ہو جائیں، یعنی یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہر انسان نے ایک نہ ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر منور اور روشن ہو جائے تو اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یعنی اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کم از کم اس کلمے کی ایک تسبیح کو روزانہ اپنا معمول بنا لیں، جس قدر زیادہ پڑھ سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ فلاں وظیفہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، تو اپنے معزز اور محترم ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ بزرگان دین کے نزدیک جس وظیفے کو 400 مرتبہ پڑھا جائے تو وہ کثرت میں شمار کیا جاتا ہے، البتہ کثرت کی کوئی حد مقرر نہیں، چاہیں تو 1000 مرتبہ بھی پڑھیں، یہ کثرت میں ہی شمار ہوگا، اسے ایک نصاب کہا جاتا ہے۔ ان کلمات کو بھی آپ جس قدر ممکن ہو پڑھ سکتے ہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، استغفار کی کثرت کریں، کم سے کم ایک تسبیح روزانہ پڑھیں۔ کثرت سے توبہ استغفار کرنا بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ بہت سی احادیث اور قرآنی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنے رزق کی کشادگی کرو۔ نمبر 2، قبر کے عذاب سے نجات کے لیے دعا کی کثرت کریں، جبکہ ایک تسبیح روزانہ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ممکن نہ ہو تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیے۔ دنیاوی دولت کے ساتھ ہی ساتھ اپنی آخرت اور قبر کی زندگی کو بھی یاد رکھیں اور اسے بھی سنوارنے میں کوشش کریں، اللہ کی مدد کے طلبگار بنیں۔ اور نمبر 3، کم سے کم 100 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا اور عظیم ترین ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 4، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں۔ پیارے نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پھر ایک جگہ پر ارشاد پاک ہے کہ یہ کلمہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے خزانے حاصل کر سکیں اور جنت کے خزانوں سے مالا مال ہو سکیں تو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ 4 عملیات اور وظائف ہیں کہ جن کو رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنا معمول بنائیں اور اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور و مجلہ اور معمور فرما لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم رمضان المبارک میں ان وظائف کو نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ضرور پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت ہر گھڑی، حتیٰ کہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے لحاظ رکھنا چاہیے، زیادہ پاکیزگی کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جس قدر ممکن ہو اپنے دل و دماغ کو اللہ کی یاد سے بھر لیں، تاکہ رمضان الکریم کی مبارک ساعتوں میں ہمارے لیے ذکر و اذکار اور اوراد و وظائف کی ادائیگی اور بھی زیادہ آسان ہو۔ پھر اگر ہم یہ عملیات جو اس ویڈیو میں بتائے ہیں رمضان المبارک سے پہلے شروع کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کی برکت سے ایک تو ہمارا دل تمام سال کے گناہوں اور معصیت سے پاک و صاف ہو جائے گا، اور دوسرا رمضان المبارک میں ہمارے لیے عبادات کا ثواب 10 گنا بڑھ جائے گا، جبکہ ایک روایت کے مطابق 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ان کلمات کے شروع کرتے ہی انشاءاللہ آپ کو اللہ کریم کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی، اور اللہ پاک آپ کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا، اور ان کی برکت سے روزی اور رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائے گا۔ گھروں کی صفائی ستھرائی تو عموماً خواتین ہی انجام دیتی ہیں، لیکن ان کلمات کو ہر مرد و عورت، لڑکی لڑکا، بوڑھا جوان، الغرض ہر کوئی بآسانی پڑھ سکتا ہے اور رب کریم کی جانب سے بے پناہ برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے باعث مغفرت، باعث نجات، باعث اصلاح، باعث تقوی، باعث خیر و برکت
اور رزق بنا دے اور اپنی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر یہ ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔